بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امت فتنہ وفتنة امتی المال او کما قال الصلاۃ والتسلیم۔ محترم علماء کرام اور عزیز سامعین، آپ نے ماشاءاللہ اچھی باتیں سنی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہنے والا اپنا دل نکال کر باہر لے آتا ہے، اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن ایک وقتی طور پر کسی پر اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر بھی اتنا ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے غائب ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر تک اثر بھی نہیں رہتا جتنا اثر کا ٹائم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کراتے رہیے، یاد دلاتے رہیے، مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو یاد دلانا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتا ہے۔ ایک ایمان ہے اندر، وہ کبھی کافی دنوں تک خاموش رہتا ہے، جب کوئی اپنی آواز سے، اپنے انداز سے اور اپنی کیفیت سے اس کے اندر جوش بھرتا ہے، وہ جوش آ بھی جاتا ہے، اور نہ تو ایک ہی تقریر ایسی ہوتی جو پورے نظام کو بدل دے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو اس سے فائدہ بھی نہ ہو۔ ابھی جتنی تقریریں میرے کانوں تک پہنچی، آواز پہنچی، ان میں تعلیم پر، قرآن کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ تاریخ نہ بدل جائے، اس لیے کہ اگر آپ سے یہ کہتے رہے لوگ مدرسے والے کہ بھائی 11 بجے، حد سے حد 11:30 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا، اور کبھی چلتے 1 یا 2 بجا دے وہ، تو پھر آپ کہیں گے کہ بیٹھنا دشوار ہے، بیٹھا نہیں جائے گا، اور آپ چلنے لگیں گے۔ پہلا جلسہ ہے اس لیے اتنے اس وقت تک جمع ہیں، ورنہ مشکل ہوتا ہے جلسوں میں آخر میں دیکھنا، رات کے جلسوں میں۔ لیکن آپ سن رہے ہیں، شاید پہلے سو رہے ہوں گے، لیکن مجھ سے پہلے جو تقریر آئی ہے اس نے آپ کو جگایا ہے، آپ کے ایمان کو جگایا ہے، آپ کے ولولے کو جگایا ہے، بلکہ مجھے تو لگا وہ زبردستی اٹھے، ورنہ پیسے تو آ ہی رہے تھے۔ قاری سہیل یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اور بیٹھے رہیں، تو اس لیے کہ کسی کی نظر کہیں ہوتی ہے، کسی کی نظر کہیں ہوتی ہے۔ قاری صاحب کی نظر اس پر نہیں کہ تقریر کتنی بڑھیا ہو رہی ہے، قاری صاحب کی نظر اس پر ہے کہ اس تقریر کا اثر جیب پر کتنا پڑ رہا ہے، اور اس میں سے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں۔ خیر، پودا لگتا ہے
بیج ڈلتا ہے، پھر وہ پیدا ہوتا ہے، ایک دم سے بڑا نہیں ہوتا، یہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ امید ہے خدا کی ذات سے اگر کام کرنے والوں میں اخلاص رہا تو یہ بڑا ہوتا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ بچوں کو قرآن کے بغیر نہ رہنے دو خدا کا۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے، میں یہ سنا دوں کہ خانپور جہاں 1938 سے مدرسہ قائم اور برابر چل رہا ہے، تھوڑا بہت بیمار تو ہوا بیچ میں، لیکن سانس چلتے رہے اس کے، ایسا نہیں ہوا کہ اس کے سانس کبھی بند ہوئے، تھوڑی سی بیماری آتی رہی۔ اب اللہ کا فضل ہے آپ حضرات کی ڈاکٹری سے تو انجیکشن ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، تو وہاں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا۔ اب جب سے یہ دور شروع ہوا تقریباً 2000 کے بعد سے، اس سے پہلے کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا تھا جو مدرسے میں جس نے نہ پڑھا، لیکن جب سے یہ نرسری اور اسکول کھلے ہیں تو سیدھے براہ راست چھوٹے بچے اور بچیوں کو سیدھے اسکول بھیجتے ہیں۔ کون منع کرتا ہے بھیجنے سے؟ لیکن مسلمان جب یہی نہیں سمجھتا کہ میرا اصل مذہب کیا ہے، جب باپ بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر نہیں جائے گا جو فرض عین ہے، نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، ایسے ہی علم، خاص طور سے علم دین، اور علم دین میں جس کو آپ کہتے ہیں حلال و حرام کا علم، یہ ہر باپ پر واجب ہے، فرض ہے اپنے بچوں کو پڑھانا، اور ہر انسان پر واجب ہے کہ خود سیکھے۔ یہ فریضہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ کبھی سنایا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب وہ امیر المومنین تھے، ایک بڑے میاں آئے بوڑھے، اور جا کے شکایت کی، امیر المومنین میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، ایک ہی بیٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، بڑے غصے والے تھے، ان کے ہوتے ہوئے کون ایسا نوجوان ہو سکتا ہے جو ماں اس کے باپ کی خدمت نہ کرے، بات نہ مانے؟ کہ فوراً بلا کے لاؤ۔ بلا کے لائے گیا تو ان کا چہرہ اور تمتماتا چہرہ غصے کا لال جب اس نوجوان نے دیکھا تو ایک دم سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، امیر المومنین پہلے میری بات سن لیو، اس کے بعد جو چاہے آپ کر لیں، کبھی ایسا نہ ہو غصے میں آپ سزا دے دیں اور میری بات نہ سنیں۔ تو کہنے لگے سنا کیا بات ہے؟ کہ حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سب کے سب حق باپ کے ہی ہیں اولاد پر، یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے ماں باپ پر؟ فرمانے لگے ہاں، سب سے پہلا ہے اچھا نام رکھنا۔ دیکھو نام بگاڑتے ہیں ہم بہت زیادہ، اور بگاڑے تو محبت میں ہم نے۔ ایسے ہی کلیم تھا، کلوہ کلوہ کہنے لگے، اب وہ اٹھائے پھر رہا کلوے کو پوری زندگی بیچارہ۔ اگر کوئی کہے کلیم سے ملنا، کون کلیم؟ کلوہ، چاہے وہ پردھان بن جائے تب بھی کلوہ، ہاں مولوی بن جائے گا تو جان بچ جائے گی، حافظ مولوی بن جائے گا تو جان بچ جائے گی، پردھان بنے گا تب بھی نہیں بچے گی، تب بھی کہیں گے کلیم عرف کلوہ، کبھی کلو۔ پہلے ہوتے تھے نام، جب کسی کو ملتا نہیں تھا کہ کیا نام رکھے، کہ کون سے دن ہوا، کہ بدھ کو رکھ دو بدھو، کون سے دن ہوا، بار کو رکھ دے بارو، اتوار کو تارو رکھ دیا، پیر کو پیرو رکھ دیا، جمعرات اور جمعہ کو جمن رکھ دیا، یہی نام ہو جاتے تھے پھر۔ لیکن یہ بہت یاد رکھنا، باپ کے ذمے حق ہے ہی حق، اور اگر آپ نے نام بگاڑا ہے
اور وہ اس کے آر کا سبب بنا ہے تو گنہگار وہ شخص ہے جس نے نام بگاڑا ہے. ایسا نام جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اسی لیے نام اچھا رکھنا ہے، لیکن اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ ہوا تو کالا پیدا، نام رکھ دیا خوبصورت. یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام بھی بدلے کہ کسی کا نام برا ہے، برا کا معنی ہے نیکی. کہنے لگے اچھا، پہلے ہی اپنے آپ کو پاک صاف بتانا چاہتا ہے. عورت کا نام برا تو نام بدل دیا. حضرت زینب کا نام بھی برا تھا پہلے. پھر کسی کا نام افلا تھا، کامیابی، کہنے لگے نام بدل دے. اب تو نیک محمد، پڑا شراب میں دودھ، نیک محمد. نام تو رکھ دیا اس کا نیک، اور شراب پی رہا بین پیا، تو نام کی بھی توہین ہے. اس لیے ایسے نام جو مذاق بنتے ہوں نہیں رکھنے ہیں. تو نام صحیح رکھنا، تو کم سے کم امام تو موجود ہے ہر محلے میں، پوچھ تو سکتے ہیں کہ نام کیسا. بس ایسے ہی کہ بیوی کا نام بچی کا نام رکھ دیا، اچھا لگا، کیا رکھا؟ منتشا. کہنے لگے منتشا نام رکھ دیا. منتشا تو اس میں ہے ہی نہیں، علماء جانتے ہیں نام بھی نہیں ہے. یہ تو ایسا کسی کا نام گدھا رکھ دو. منتشا کسی نے پوچھا، منتشا دو ہیں قرآن میں، تدلو تعزو، تو تم نے کون سا رکھا؟ کہا تدلو رکھا. تو عزو منتشا، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تدلو منتشا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں تو تدلو رکھا، رکھ دیا بھائی صاحب. ایک نے رکھ دیا حامان، کا قرآن میں دیکھ کر رکھا تھا. کم وقت تو حامان تو خدا کا دشمن تھا. تو نام صحیح فرمایا اس نے. کہا امیر المومنین، میرے باپ نے میرا نام جو رکھا ہے اس کا ترجمہ ہماری زبان میں پاخانہ ہے. پاخانہ، وہ تو عربی جانتے ہیں نا، عربی جیسے ہم اردو میں کسی کا نام پاخانہ رکھ دو بھائی. ارے سیدھی زبان میں کہہ دو. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا نعیم صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے پاخانہ بھی نہیں جانو گے تم جانو گے اس کو کہتے ہیں گو. تو کسی کا نام گو رکھ دو. بتاؤ کہاں بیٹھے گا وہ؟ کس مجلس میں جائے گا؟ اگر حافظ جی بن گئے امام بنا لو گے. اردو میں تو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ عربی کا نام عربی میں سمجھتے ہیں. تو جب اس کا نام یہ رکھا، کہ میرے باپ نے یہ نام رکھا امیر المومنین، میں بچپن سے پڑھ نہ سکا، دوستوں میں نہ جا سکا، اس لیے کہ میرے ساتھی مجھے یہ نام کہہ کر چڑھایا کرتے تھے. میں دوستوں میں دوست نہیں رہا، میرا کوئی دوست نہیں ہے، نہ میں مجلس میں بیٹھ سکتا، نہ میں گلی میں نکل سکتا. میرے ساتھی اور دوسرے ملنے والے اس نام سے مجھے چڑھاتے ہیں، میں ہٹا نہیں سکتا. وہ کسی کا نام چڑھ جائے وہ خود ہٹا نہیں سکتا. میں تو مجلس میں جانے کا بھی نہیں رہا. تو امیر المومنین کو غصہ جو ادھر تھا وہ تھوڑا سا منتقل بڈھے کی طرف بھی ہو گیا. وہ گڑبڑ تو بڈھا بھی ہے. پھر کہا حضرت دوسرا حق کیا ہے؟ کہا دینی تعلیم دینا. کہا ایک حرف نہیں پڑھا رکھا، پوچھ لو. ایک حرف نہیں پڑھایا. عام طور سے جس کا ایک بیٹا ہوتا وہ تو کام پہ لگا دے اسے. حضرت عمر فاروق کا ادھر بھی غصہ منتقل ہو گیا. کہا تیسرا حق، اگر باپ خود شادی کر رہا ہے، کہیں روایت میں ولی میں اس کے عقیقے کے بارے میں، اگر خود شادی کر رہا ہے تو ایسی ہی لڑکی ڈھونڈے. کفو کہتے ہیں اس کو. ایسی ہی لڑکی ڈھونڈے جیسا خود ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ اچھی لڑکی خوبصورت ہے اور تمہیں دیکھ کر اپنا حقہ اچھا دیا اس نے، بھر دیا چلم بڑھیا، اور جا کے رشتہ کرائے. کم وقت وہ بچی پوری زندگی پریشان، وہ رشتہ نہیں رہتا. بچہ ٹھیک ہے، ادھر بچی کا نکاح کسی اور بچی کا کر دیا. یہ آپ نے حق مارا. ہاں بڑا ہوگا وہ خود شادی کرے گا، یہ تو الگ مسئلہ. لیکن جب خود کر رہے ہو
تو کرما امیل مومنین میرے نکاح میں میرے باپ نے جو بچی بھیجی ہے وہ اس گاؤں کی سب سے بدچلن اور بدکار عورت ہے، میں اس کی حفاظت کروں، وہ گھر سے باہر بھاگتی ہے، اپنے باپ کی خدمت کروں۔ تو حضرت امیل مومنین نے فرما دیا تھا فوراً کہہ کر کے بوڑھے میرے سامنے سے فوراً کھڑے پڑے، اگر اپنا حق نہیں ادا کرو گے تو اولاد سے حق مانگنے کا کوئی حق نہیں۔ زیادہ بڑے حق نہیں ہیں یہ، لیکن یہ پورے کرنے چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، نام تو سب پیارا رکھنا چاہتے ہیں لیکن بعد میں بگاڑتے ہیں، کوتاہی ہوتی ہے تعلیم قرآن سے۔ قرآن آج اور نہ پڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور چل چکا ہے مالیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ وَفِي رِوَایَةٍ الْمَرْأَةُ، میں تمام امت کو کسی نہ کسی چیز سے آزمایا گیا، اور میری امت کی آزمائش مال سے ہوگی یا عورت سے ہوگی۔ اب اس مال کے چکر میں ہم سوچتے ہیں اس تعلیم میں کیونکہ نوکری ملے گی، اس تعلیم میں نوکری کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کی نیت شروع سے مال کی ہے، اس لیے آپ نے قرآن کو وہ حیثیت نہیں رکھی، اور اس مال کی وجہ سے یاد رکھو مال کی محبت ایسی ہوتی ہے، یہ باپ کی محبت میں نکال دیتی ہے، ماں کی محبت میں نکال دیتی ہے، رشتوں کی محبت میں نکال دیتی ہے۔ اسی ماں کی محبت میں اپنی بچی کو بالکل بے پردہ کرنے کے بعد غیروں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اجنبیوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی، نوکری لگ جائے گی، اور جب اس کی نوکری لگے گی تو آپ کو ایک دھلا نہیں ملے گا، اس شوہر کو ہی ملے گا۔ کوئی شوہر ہی تلاش کر لو نوکری والا، کم سے کم یہ اس کی خدمت کرے، یا نوکری بھی خود ہی کر کے دو گے۔ تو اس فتنے نے اس مال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس فتنے کی وجہ سے، اور انسان اب جا رہا ہے دعا کرانے کے لیے علماء کے پاس مال کے لیے، عہدے کے لیے، بیمار ہو گیا تو جا رہا ہے۔ ابھی یہ باڑھ آئے گی تھوڑی سی، ابھی چل رہی ہے اس کی الیکشن کی باڑھ آئے گی، اس میں جہاں بھی پتہ چل جائے وہیں چلا جائے گا دعا کرانے کے لیے۔ ادھر پتہ شراب کا کاروبار بھی چل رہا ہے، ادھر دعا کرانے پہنچ رہا ہے۔ ادھر پتہ چلا بھائی کا سارا مال ہڑپ کر رکھا، ادھر دعا کرانے پہنچ رہا ہے، اور دعا کے لیے سوچتے ہیں کہ سارا کام حضرت کرتے، میں اس کو بھی سوتا ہوں نماز میں، دعا کرا کے آیا، نماز پڑھی نہیں۔ میں تو یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو اب تو ہوئے نہیں، لیکن اگر دعا کرانے پہنچ رہے ہوں، میں کہتا ہوں فلا پڑھ لینا، جی کوئی ایسی چیز بتائے تعویذ دے دو، کچھ نہ کرنا پڑے، تعویذ تو لیتے ہی نہیں ہم خیر، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تعویذ دے دے، کچھ نہ کرنا پڑے۔ ارے اگر اب تو کھانچے نہیں رہے، بگی پھنس جایا کرتی تھی، کھانچے میں پھنس جاتی تھی، اور جوٹا جوڑنا لگائے، سارے کے سارے زور لگاتے، نکلتی تھی وہ نہیں نکلتی جب تک جھوٹا خود گھٹنے لگا کر گڈی ڈا کے جوڑنا لگائے۔ اگر پھنس جاؤ گے تو اگر خود اللہ سے نہیں مانگو گے تو بزرگ کی دعا بھی اٹک جائے گی، ہلکا سا ہلا تو دے گی، سہارا تو لگا دے گی، لیکن یاد رکھو، اور اگر نکال کے باہر بھی کر دیا تو پھر بھی تو بگی آپ کو لے جانی ہے، وہیں کھڑی رہ جائے گی۔ اللہ بھی کہہ دیں گے جس کے لیے بزرگ دعا کر رہا ہے میرے بندے، وہ تو سو رہا تھا، کسی کی سفارش کرو اور کہہ دو کہ اس نے کہہ دیا میرے لیے سفارش کر دینا، نوکری لگ جائے گی، نوکری کے وہاں جا کر پہنچے بھی نہیں، اور اس سے کہہ دیا جی وہ فلاں آدمی کو نوکری پہ رکھ لو، کہا بھیج تو جبھی تو رکھوں گا، یا گھر پڑے رکھ لوں اسے۔ یاد رکھو یہ سیدھی بات اس لیے بتائی ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، تھوڑا سا اس میں لطیفہ بھی ہے لیکن عبرت۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو تبلیغ کر ہی رہے تھے، کبھی کسی نوجوان کو ایک نوجوان کو کہتے رہے کہ بھائی دین اختیار کر لے، ایمان لیا، تو ایک دم سے کہنے لگا کہ کچھ دیکھے گا تبھی تو لاؤں گا ایمان، پتہ تو چلے کہ آپ بزرگ بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اس کا پتہ لگانے کے لیے۔ تو حضرت نے کہا بھائی پتہ لگانے کے لیے کیسے پتہ لگے گا، تو میرا ساتھ چلے سفر میں، انسان کا پتہ سفر سے لگتا ہے، اور ایک دوسرے ساتھی کا پتہ چلتا ہے سفر میں کون کیسا ہے۔ جب آپ ساتھ ہی نہیں رہتے اور جا کر کے کہہ دیا فلاں بزرگ کا میں بھی مرید ہوں، اور بزرگ کے پاس کبھی گئے نہیں، اور بزرگ نے اگر کبھی آپ کے مذہب آپ کے مطلب کے خلاف کہہ دیا تو پھر آپ پیر بدل دیتے،
کہا یہ تو ٹھیک نہیں رہا، دوسرا دیکھیں گے۔ پیر تو ایسا ہونا چاہیے جس کا جو خود مالدار ہو، اور پیر صاحب یہ سوچ رہا ہے کہ مرید ایسا ہونا چاہیے جو مالدار ہو، گڈی کہاں چلے گی؟ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا کل میرے ساتھ سفر پہ چلنا۔ وہ نوجوان سفر پہ چلا اور جنگل کا سفر طے کیا۔ دوپہر کا وقت ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نوجوان بھوک لگ گئی۔ کہا جی بھوک تو لگی گئی، اب اتنا دیر ہو گئے چلتے چلتے۔ کہا کہ جیب میں پیسے بھی ہیں کچھ۔ کہا جی 2 روپے ہیں، اس زمانے کا جو بھی پیسے تھے۔ کہا اچھا نکال۔ 2 روپے اسے نکالے، حضرت نے نکالا 1 اور دے کے کہہ دیا 3 جا بازار سے روٹی لے کے کھانا لے کے آ۔ یہ چلا تو گیا، ابھی تو شروعات کا ہی تھا۔ آگے بڑھ کے سوچنے لگا، اکیلا جا کے کہنے لگے حضرت بڑا چالو آدمی ہے، میرے 2 اور اپنا 1۔ بھئی انصاف تو یہ تھا 2 روپے ہونے چاہیے تھے نا، لیکن حضرت نے اپنا 1 دیا اور میرے 2 نکالوا لیے۔ آگے چلا، چلتے چلتے اتفاق ایسا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب خبر مل رہی تھی فرشتے کے ذریعے، وہ تو تربیت کا میں تھا۔ وہاں 3 ہی روٹی ملی۔ آتے ہوئے سوچنے لگا کہ 2 بھوک لگ رہی بڑھیا کہ بھئی 2 روٹی تو میری پکی ہے، اس لیے کہ 2 روپے میرے تھے۔ حضرت کی تو ایمانداری کی 1 روٹی ہے، اور اگر حضرت کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا تو حضرت آدھی کھائیں گے، نہیں 1.5 کھائیں گے حضرت۔ اور پھر سوچا حضرت یہاں کیا دیکھ رہے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھ کے 1 روٹی چٹ کر گیا۔ کہا حضرت کو کیا پتا، کہہ دوں گا۔ اور جا کے حضرت کے پاس پہنچا، حضرت نے کہا ارے بھائی کتنی روٹی لے کر آیا؟ کہا جی 2۔ کہ 3 روپے میں 2 ہی ملی؟ جی 2 ہی ملی۔ آ تو شک کر رہے، بھلا کوئی بات ہے، جب 2 ہی دی مہنگائی چل رہی جی۔ کہنے لگے اچھا بھائی 2 ہی ملی؟ ہاں جی 2-3 مرتبہ پوچھ لیا حضرت نے۔ کہا اچھا کھا لے بھائی۔ بیٹھ کے کھائی گئی، کھانے کے بعد پھر آگے چل دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو بڑھنے کے بعد ایک دریا پڑتا تھا۔ کہا نوجوان اس پار جانا ہے۔ کہا حضرت یہاں تو کشتی بھی نہیں ہے۔ کہا ایسے ہی جانا۔ کہا جی ڈوب جائیں گے، میرے پہ تیرنا بھی نہیں آتا۔ کہا اچھا تو آنکھ بند کر، میرا ہاتھ پکڑ۔ تو کرتے ہو لیا کام، ڈرتے ڈرتے رہے۔ اتنی دیر میں حضرت پار ہو گئے۔ جیسے ہی پار ہوئے کہنے لگے او حضرت آپ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہو، کمال ہو گیا، دریا پار کر دیا، پیر تک نہیں بھیگے، پتہ بھی نہیں چلا۔ کہا کہ واقعتاً میں بڑا نیک آدمی ہوں، بزرگ آدمی ہوں۔ جی ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، تو سننے والے یقین کر لیں گے۔ کہا آپ کو میری بات کو پکا یقین ہے؟ کہ بالکل پکا یقین حضرت، میں تو آپ کا پکا مرید ہو گیا۔ اچھا بتاؤ روٹی کتنی تھی؟ کہنے لگے بھئی حضرت حضرت کے آدمی رہا ہوگا تو پوچھ لیا۔ کہنے لگے حضرت کیا بات، آپ روٹی تو 2 ہی تو تھی۔ اچھا بھئی 2 ہی تھی، چلو آگے چلتے۔ آگے چلے، جنگل کا سفر طے ہوا۔ کہنے لگے اگلا دن ہو گیا کہ نوجوان بھوک لگی جی، بہت بھوک لگی، چوہے کود گئے، اب تو پیٹ آگے نہیں جایا، تب یہ پتہ نہیں جانا کدھر ہے، جنگل میں ہے۔ کہنے لگے بھائی پیسہ میرے پہ بھی 1 تھا، تیرے پہ 2 تھے، ختم ہو گئے، اور اب تو شہر بھی دور ہے۔ اگر جی کیا کرے، آپ کے ساتھ ہوں، دیکھ لو بھوکا مرنا پڑے گا۔ کہنے لگے دیکھتے ہیں، چلو۔ ہرن کا ایک گول کا گول ریوڑ جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ یوں کیا، وہ فوراً دوڑتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سب کوئی چھری لیے ہوئے تھا، کوئی چاقو ساتھ میں لیے ہوئے تھے، کہا اس کو ذبح کر دیا۔ اس نے وہ پڑپڑایا بھی نہیں، ذبح کر کے اس کا گوشت نکالا، بھون کر کے کھایا، خوب چھک لیے، اور کہنے لگے نوجوان پیٹ بھر گیا جی، بہت بڑھیا پیٹ بھر گیا، اور اٹھتے ہوئے چلیں۔ وہ جو کھال پڑی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیر لگا کے اس پر کہا قم بسم اللہ۔ جیسے ہی کیا، وہ ہرن زندہ ہو کر کے کودتا ہوا پھر اپنے ریوڑ میں جا ملا۔ اب یہ نوجوان کہنے لگا حضرت ایسے تو بزرگ کے بارے میں سنا بھی نہیں، کمال ہو گیا، یہ تو پیٹ میں گوشت جھوکت ہوا ہے، وہ جا رہا ہرن بھاگا ہوا۔ حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ تو بہت ہی بڑے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کہا کتنے ہیں تجھے کچھ یہ اعتماد یقین ہوا کہ یقین ایسا پکا یقین ہوا حضرت، ایسا پکا یقین ہوا کہ بس کسی کو سناؤں گا وہ بھی ایمان لے آئے گا آپ پر، تو کہ سچی بات کہہ رہا جی بس بتا، آپ اس میں شک کر رہے ہیں کہ بتاؤ روٹی کتنی تھی؟
کہنے لگے بھائی یہ حضرت روٹی نہیں بول رہا، وہاں پول کھلے مسئلہ ہے۔ ٹھٹک سی کے کہنے لگا حضرت روٹی تو دو ہی تھی۔ حضرت سمجھ گئے ایمان پورا ہوا نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا، چلے پہاڑی علاقہ آ گیا۔ پہاڑی علاقہ حضرت کے معجزے سے دیکھا کہ 3 اینٹ پڑی ہیں سونے کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نوجوان کام بن گیا بڑھیا، جنگل کی اینٹ ہیں کسی کی تو ہے نہیں، جسے ہاتھ لگی اسی کی ہیں، اور 3 اینٹ ہیں، ایک میں لے لیتا ہوں اور ایک آپ لے رکھ لو، اور ایک اس کے لیے چھوڑ دیتے جس نے تیسری روٹی کھا رکھی۔ اب سوچنے لگا نوجوان اب پھنس گیا، نہ بتایا تو ایک اینٹ گئی اور بتایا تو پول کھلی بس۔ لیکن کہنے لگا حضرت وہ تو میں نہیں کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے نوجوان اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی تیرا ایمان نہیں بن سکا، ایک سچ نہیں بول سکا، اور اب میں اپنے ساتھ تجھے نہیں رکھ سکتا، تو جا تو تینوں اینٹ ہی رکھ لے، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی جب ایمان نہ لا سکا، سچ نہ بول سکا، اور جب دنیا جاتی دیکھی فوراً سچ پر آ گیا۔ پہلے بھی ذلیل ہو رہا تھا، اب بھی تیری پول کھلی ہے، لیکن اب دنیا کے جانے کے چکر میں پول کھولنے کے لیے تیار ہو گیا، دنیا ہاتھ سے۔ اور یوں کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نکلے۔ اس نے بھی سوچا جانے دو حضرت تو بتے رہے، 3 اینٹ تو پھنسی، تینوں چھوڑ گیا حضرت، بتے رہے حضرت کسی اور کو بنا لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اینٹ تو ملی، لیکن سوچا اب لے جاؤں کیسے، اگر کسی اور نے دیکھ لیا سب بھائی کو بھائی کا پتہ، مجھے بھی مارے گا اور اسے بھی چھین لے گا، کچھ چھپانے کی چیز ہی نہیں۔ سوچا رات کا انتظار کر لیتا ہوں، اندھیرے میں لے کے جاؤں گا۔ اب جب رات قریب قریب سی آئی تو وہ جو رات کا انتظار کرنے والے چور گھومتے رہتے تھے جنگلوں میں، 3 چور گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا رے کمال، ایک نوجوان کھڑا ہے اور 3 اینٹیں ہیں، یہ تو آج ہی بن گیا تھا، کہیں چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس انہوں نے آؤ تاؤ نہ کیا، پکڑ کے اس کو قتل کر دیا، اور تینوں اینٹوں پہ قبضہ کرنے لگے۔ اس سے بڑھیا کبھی نہیں لگی بھائی زندگی میں، اس میں بانٹنے میں بھی اختلاف نہیں ہے، ایک ایک اینٹ تینوں کی ہو گئی، اور بیٹھ کے کہنے لگے بھائی اب تو یہاں دعوت کر کے اور پارٹی بنا کے چلیں گے۔ اب پارٹی کے لیے ایک سے پیسے دیو، کہا جاؤ بہترین کھانا بنا کے لے کے آ، بازار میں جاؤ اور بہترین کھانا لے کے آ۔ اس کو پیسے دے دیے، یہ جب یہ چلا، یہ جب دور چلا گیا، دونوں کہنے لگے یار جب یہ آ جائے گا اگر ہم اس کا قتل کر دیں، یہ دونوں اینٹ ہم دونوں کی نہیں ہو جائیں گے۔ کہنے لگے بات تو صحیح کہہ رہا تھا کہ جب یہ آئے تو موقع سے لگا کر کے میں اسے بہلاؤں پھسلاؤں گا اور تو اسی گردن کاٹ دینا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، وہ بھی نہیں کہا بھائی تھا جو جا رہا تھا، اسی قوم کا تھا وہ بھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ تینوں اینٹ تیری نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے یہی کام کیا، بڑھیا سا زہر ملایا کھانے میں اور کھانا لے کر آیا۔ یہ کہنے لگے یار بہت دیر کر دی، کہنے لگے کھانا اپنے سامنے بنوا کے لے کے آیا، بڑھیا لے کر آیا، کاچھا رکھ دے۔ اس نے جیسے رکھا ایک تیار تو اسی گردن کاٹ دی۔ اب دونوں بیٹھے کہنے لگے اب آگے مزے، کھانا بھی کھائیں گے اینٹ بھی لے کے جائیں گے۔ اب اطمینان سے انہوں نے جو کھانا کھایا، ایک ادھر گر گیا اور ایک ادھر گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب جن کو مکاشفہ اور فرشتے کے ذریعے سب خبر مل رہی تھی، واپس اسی راستے سے آئے اور آنے کے بعد دیکھا وہ تینوں اینٹیں جیسے رکھی تھی، جو کی تو رکھی ہیں، ہلی نہیں ہیں، اور 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے دنیا، جس نے تجھ کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، ایمان سے زیادہ چاہا، تو نے آخر اس کے ساتھ یہی دھوکہ دیا ہے۔ اس دنیا کا عالم یہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کا قتل ٹکڑے ٹکڑے اس بنا پر کر دیا کہ ماں نے اس کو باپ نہیں تھا، صرف گٹکے کا 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔
اس بنا پر اور ابھی پرسوں میں دہلی میں تھا، مجھے بتایا کہ ایک بچے نے اپنی ماں کا قتل صرف اس بنا پر کر دیا کہ وہ رات کو پب جی کھیل دیکھتا تھا، ماں اسے ٹوکتی تھی، کہا میرے کھیل میں ڈسٹرب پیدا کرتی ہے اس لیے مار دی۔ کیا قیمت ہے دنیا کی؟ اس دنیا نے نہ ماں کا رکھا نہ باپ کا رکھا، رشتے تار تار کر۔ اسی دنیا ہی کے چکر میں ہم نے پھر حلال نہ دیکھا نہ حرام دیکھا، شراب کا ٹھیکہ مل گیا وہ لے لیا، کسی کا ہڑپنے کا مال مل گیا تو ہڑپ کر لیا، کسی کی جائیداد جتنی سی دبا لی تو کبھی نہ چھوڑی، حالانکہ قبر میں کوئی لے کر نہیں جائے گا ساتھ۔ یہ فتنہ ہے، اس میں عروج پر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں خدا تعالی مال کی محبت سے زیادہ دین کی اور ایمان کی محبت پیدا فرما دے۔ جب دین اور ایمان کی محبت ہو جائے گی، جیسے کہ ہارون رشید علیہ الرحمن نے ایک دفعہ اپنے خوش ہو کر اپنے تمام غلاموں کو خادموں کو کہا کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ ان کی ایک باندی تھی، کچھ نہیں مانگا، پوچھا کہ تو کیوں نہیں مانگتی؟ اس نے ایک دم ہارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے صرف آپ چاہیے۔ ارے جس کے آپ ہیں اس کی پوری سلطنت ہے، تم اللہ رب العزت کو کیوں نہیں چاہتے؟ اس کے قرآن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ درود شریف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا یا مولانا علی القوم الکافرین فانصرنا یا مولانا علی القوم الکافرین فانصرنا یا مولانا علی القوم المفسدین فانصرنا یا مولانا علی القوم المفسدین یا مغیث واغثنا یا مغیث واغثنا یا مغیث واغثنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الکریم یا اللہ الحلیم یا اللہ الحکیم یا اللہ العلیم یا اللہ الحلیم یا اللہ السمیع یا اللہ البصیر یا اللہ المؤمن یا اللہ المہیمن یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا اللہ الرازق یا اللہ الرزاق یا اللہ الغافر یا اللہ الغفور یا اللہ الغفار یا اللہ الجابر یا اللہ الاول یا اللہ الاول یا اللہ الاخر یا اللہ الظاہر یا اللہ الباطن یا اللہ لا الہ الا انت لا الہ الا سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔
عظمت و رفتوں والے رب، او مجھے پیدا کرنے والے، او بولنے کی طاقت دینے والے، او پیروں کی قوت دینے والے، او میری آنکھوں میں روشنی دینے والے، او مجھے انسان بنانے والے، مجھے ایمان دینے والے، پیارے حبیب کی امت میں بھیجنے والے، اے رب ذوالجلال، ہم گنہگار، سیاہکار، بدکار، مجرم، خطاوار، سزاوار تیرے بندے۔ اللہ رات کے آدھے حصے میں علماء نے ہاتھ اٹھائے، حفاظ کے ہاتھ اٹھے، بچوں کے ہاتھ اٹھے، طلباء کے ہاتھ اٹھے، اللہ بڑوں کے ہاتھ اٹھے، جوانوں نے ہاتھ اٹھائے، تیری بات سننے کے لیے اس وقت اپنے آپ کو جگایا، اللہ چٹائی پر بٹھایا، اور رب کریم او مالک کون و مکان، ہم گنہگاروں کو معاف فرما، ہم خطاکاروں کو معاف فرما، ہم خطاکاروں کو معاف فرما، ہم گنہگار ہیں، ہم یقیناً سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، اللہ مجرم ہیں، تیری بارگاہ میں علل اعلان اعترافی جرم ہے، اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، او پاک پروردگار ہمیں معافی کا پروانہ دے دیجئے، تجھے واسطہ تیری خدائی کا، تجھے واسطہ تیری کبریائی کا، تجھے واسطہ تیری عظمت کا، تیری بڑائی کا، او نیل و آسمان والے اپنے فرشتوں کا واسطہ لے لیجئے، اپنے انبیاء رسولوں کا واسطہ لے لیجئے، ان کی محنتوں کا واسطہ لے لیجئے، پیارے حبیب، ہم سب کے حبیب، دلارے حبیب، شہنشاہ بطحا، حرمین شریفین کے بانی، اور رب کریم، غار ہیرا کے تلہ کش، غار سور میں قیام کرنے والے، پتھروں پر پیدل چلنے والے، پیٹ پر پتھر باندھنے والے، ہماری خاطر اپنے دانت کو شہید کرانے والے، اللہ ان کا واسطہ لے لیجئے، میرے حبیب کی دعا کا واسطہ لے لیجئے، اللہ ان واسطوں کا واسطہ جن میں تیرا حبیب رات کو اٹھتا ہے، اے اللہ تجھ کو مخاطب کر کے تیرے کلام کی آیت پڑھتا ہے، یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور رب کریم میرے امت بھی تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دے گا کون آپ سے بچائے گا، کون چھڑا لے گا، کون بچا لے گا، اللہ کون آپ سے سامنے لڑ پڑے گا، کون آپ سے چھین لے گا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ تو بہت بڑے ہیں، پروردگار بہت غالب ہیں، اللہ تیرا حبیب روتے روتے ہچکیاں بن رہی ہیں، یا رب امتی، یا رب امتی، او امت کے محمدیہ کے جانبداروں، تیرا نبی راتوں کو رویا، آنکھوں سے آنسو ہے کہ او رب میرے گنہگار امتی کو معاف کر دینا، موت کے وقت میں کہتا ہے اے اللہ ساری سختی مجھ پر ڈال دے، میری امت کو بچا لے، اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے لیے اولاد نہیں مانگی، اللہ ان کی ان دعاؤں کا واسطہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ، اللہ کیا حضور کے آنسوں نے بھی آپ کی آنکھ کو ٹھنڈا نہیں کیا؟ مولا گنہگار صحیح، آپ ہم سے ناراض ہیں ہمیں معلوم ہے، آپ ہی کے حبیب سے بات آئی اور آپ نے قرآن میں فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالموں کو مسلط کر دیتا ہوں، اللہ آج مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر چہار جانب بربریت، اللہ معصوموں کا قتل ہے، خون مسلم بہلا سستا ہے، ہم رو بھی نہیں سکتے، ہم اپنوں کے لیے مانگ بھی نہیں سکتے،
اپنا غصہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے. اللہ ہم نے تیری آواز پر لبیک نے کہا، آپ ناراض ہو گئے. آپ نے حی علی الصلاۃ کے ذریعے آواز لگائی، میں مسجد کی طرف نہ آ سکا. مغرب میں عشاء میں پورے 5 وقت نہ آ سکا. اور رب کریم تو پھر بھی کہتا ہے اے میرے بندے آخری عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب تو کہتے ہیں رب مجھے معاف کر دے. میں اپنی عزت کی قسم تجھے معاف کر دوں گا. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اس مجمع کو معاف فرما. اللہ ان نوجوانوں کو معاف فرما، ان بچوں کو معاف فرما، ان بچیوں کو معاف فرما. اللہ کوتاہی سب سے ہوئی ہے، معاف کر دیجئے. اور اٹھے خدا مان چاہیے، راضی ہو. اس وقت کے رونے سے بہتر اس وقت کا رونا ہے. اولین و آخرین جمع ہوں گے، رسوائی ہوگی. اللہ اس رونے کو اس کا بدل کر دیجئے، معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیجئے. اس جلسے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے والوں کو قبول فرما، مانگنے والوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دیجئے. اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما. او بے سہاروں کے سہارا، تیرے حبیب کی امت بے سہارا کوئی نہیں ہمارا پروردگار. ہم پر ظلم ہو کوئی نہیں بولتا، معاف کر دیجئے. ہم تو سر عام آپ سے اپنے چہرہ بنا کر آنکھوں سے آنسو نکال کر مانگ رہے ہیں، معاف کر دیجئے. اس سیاہکار کو بھی معاف کر دیجئے. دنیا میں اپنا کہلوا کر آخرت میں ذلیل مت کرنا مولا. یہ دنیا کسی طرح کٹی جائے گی. اللہ جب اس دنیا سے لے جا، اللہ معاف کر کے اٹھانا مولا. تیرا عذاب برداشت نہیں، تیرا غصہ برداشت نہیں. تیرے بندے ہیں، رحم کر دیجئے. اللہ رحم فرما. اللہ ان دعاؤں کو حاضرین کے دل ہے تمناؤں کو اپنے پیارے حبیب محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے فضل و کرم سے قبول منظور.